وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، سوال جواب کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست، آج کا سوال نمبر 10 ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج کی نشست کا سوال ہے، حق کی سمجھ آنا، حق پر غیرت کھانا اور حق کی دعوت دینا آج کے دور میں 3 جدا جدا حقیقتیں بن چکی ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی فرد میں یہ تینوں خصوصیات موجود ہوں۔ بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی فرد میں بیک وقت یہ تینوں خصوصیات موجود ہوں۔ کسی کے پاس تینوں ہوتی ہیں، قلیلا ما تشکرون۔ کسی کے پاس تینوں سرے سے نہیں ہوتی، کسی کے پاس صرف ایک ہوتی ہے، باقی دونوں نہیں ہوتی۔ آخر اس انقلاب کی وجہ کیا بنی؟ خیر القرون میں، اصحاب کے دور میں، اسلاف کے دور میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ 3 حقیقتیں، عنوان اس کے مختلف ہیں۔ حقیقت میں یہ 3 حقیقتیں ایک ہی حقیقت ہے۔ جسے حق کی سمجھ آ جائے اس میں حق کی غیرت بھی آتی ہے، اور جس میں حق کی سمجھ آ جائے، حق کی غیرت پیدا ہو، تو اس میں حق کی دعوت دینے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ واقعتاً ایسی ہی بات ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ تینوں نعمتیں بیک وقت موجود ہوتی ہیں: حق کی سمجھ آ جانا، حق پر غیرت کھانا اور حق کی دعوت دینا۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ تینوں موجود ہیں۔ اکثر کے پاس تینوں نہیں، اور کسی کے پاس حق کی سمجھ ہے تو باقی دونوں نہیں۔ حق کی سمجھ ہے لیکن حق پر غیرت نہیں، حق کی دعوت نہیں۔ یا حق کی سمجھ ہے تو باقی دونوں میں سے ایک ہے، یا اس کو حق پر غیرت تو آتی ہے لیکن وہ حق کی دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یا اس کے پاس حق کی سمجھ ہے، حق کی دعوت بھی دے دیتا ہے لیکن حق پہ غیرت نہیں کھاتا۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیا ہو گیا کہ بندے کو حق کی سمجھ بھی ہے، حق کی دعوت بھی دے رہا ہے لیکن حق پہ غیرت نہیں کھاتا۔ ہمارے بہت سے ساتھیوں کو دیکھ لیں، جن بیچاروں کو حق کی سمجھ ہوتی ہے وہ حق کی دعوت بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اسی وقت سرنڈر ہو جاتے ہیں، بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جی ہم جوڑ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ہم جوڑ کے لیے بدعات میں شریک ہو رہے ہیں، ہم جوڑ کے لیے تیجا، چوتھا، 40واں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں اس کے حلوے، منڈے، دیگیں کھا رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ جوڑ کے لیے شریک ہیں، چاہے وہ اگلا توڑ کرتا جائے لیکن بس آپ نے جوڑ ہی کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کسی کے پاس حق کی سمجھ ہے، نہ حق کی غیرت ہے، نہ حق کی دعوت ہے۔ کسی کے پاس حق کی سمجھ ہے تو یا اس کے پاس حق کی غیرت ہے، دعوت نہیں، یا حق کی سمجھ کے ساتھ حق کی دعوت ہے لیکن وہ حق پہ غیرت نہیں کھاتا۔ ذرا سی بات ہوتی ہے تو حق کے ساتھ ہی سرنڈر ہو جاتا ہے اور اس کو جوڑ کا عنوان دے دیتا ہے۔ اور پھر کسی کے پاس حق کی سمجھ ہے، حق کی سمجھ پہ تو ہماری بات ہو گئی، باقی پہ بات کر لیتے۔ کسی کے پاس حق پر غیرت تو وہ کھاتا ہے، باقی دونوں نہیں ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے، بندہ حق پہ غیرت کھائے لیکن حق کی سمجھ نہ ہو، حق کی دعوت نہ ہو۔
آج کے ماحول میں تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، بندہ حق پہ غیرت کھا لے لیکن حق کی سمجھ نہ ہو۔ آپ یہ جو توہین رسالت کے واقعات ہوتے ہیں آپ اس کو دیکھتے نہیں کہ اس قانون کو مس یوز کرنے کی کوشش میں سماج کے اندر ایک افواہ، چلیں قانون کو مس یوز کرنے کی نیت نہیں ہوتی، لیکن کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی تو وہ اس دشمنی کو انجام تک پہنچانے کے لیے جس سے دشمنی ہوتی اس کے بارے میں مشہور کر دیتا ہے کہ اس نے رسالت کی توہین کی، اور ایسے بندے میرے ذاتی علم میں موجود ہیں۔ ایسا بندہ میرے ذاتی علم میں موجود ہے جو توہین رسالت کی بنیاد پر جس کا قتل ہوا، اور وہ بندہ نیک بندہ تھا، شریف بندہ تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے لوگ اپنی دشمنی اتارنے کے لیے مشہور کر دیتے ہیں فلاں نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے، گاؤں والے سارے ڈنڈے سوٹے لے کر آ جاتے ہیں۔ اب وہ جو ڈنڈے سوٹے لے کر آئے ان کو حق پہ غیرت آ رہی ہے، لیکن حق کی سمجھ نہیں ہے۔ حق کی سمجھ ہوتی تو بغیر تحقیق کے وہ ڈنڈے سوٹے سے حملہ کر کے کسی کو ادموا کر دیتے۔ یہ کوئی تو طریقہ کار نہیں ہے۔ من سب نبی فاقتلوہ کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ نے جس کے بارے میں سن لیے کہ نبی کی توہین کی اس کو پکڑ کے گردن اڑا دی، بعد میں تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ یار اس نے تو نبی کی توہین ہی نہیں کی تھی، کسی دشمن نے افواہ اڑا دی تھی۔ تو حق پہ غیرت کھا رہے ہیں، حق کی سمجھ نہیں کیا کرنا، حق کی دعوت بھی نہیں دینی، دھوتی اٹھا کے جہاں کیا کہتے ہیں جی چاہا کھوتے کی طرح پیشاب کر دیتے ہیں کھڑے ہو کے یا بیٹھ کر، اور ان کو ہلہ ہلہ ہو جائے جی فلاں نے توہین رسالت کی، ڈنڈے سوٹے لے کے کھڑے ہو کے اس کو ادموا کر دیتے ہیں۔ استنجا کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، نماز نہیں آتی، نماز۔ حق پہ غیرت کھا رہے ہیں۔ یہ میں نے صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے دی، کسی کو حق پہ غیرت آ جاتی ہے، حق کی سمجھ نہیں ہے، حق کی دعوت بھی نہیں، سمجھ نہیں تو حق کی دعوت خاک دے گا، لیکن حق پہ غیرت کھا لیتا۔ تو کوئی حق پہ غیرت کھاتا ہے، نہ حق کی سمجھ ہے نہ حق کی دعوت ہے۔ کوئی حق پہ غیرت کھاتا ہے تو ساتھ اس کو حق کی سمجھ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حق پہ غیرت کیا کہتے ہیں حق کی دعوت نہیں، یعنی حق پہ غیرت بھی کھا رہا ہے، حق کی سمجھ بھی ہے، لیکن کیا کہتے ہیں حق کی دعوت نہیں دے رہا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق پہ غیرت بھی کھا رہا ہے، حق کی سمجھ بھی ہے اس کو، یعنی حق کی سمجھ بھی ہے، حق پر غیرت بھی کھا رہا ہے، لیکن حق کی دعوت نہیں دیتا۔ وہ اپنی ذات میں بہت نیک ہے، لیکن ٹٹول کے دیکھیں اس کے گھر کے اندر جو اس کے اندر خوبیاں ہیں، 20 خوبیاں، ان 20 خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی اس کے گھرانے کے کسی فرد میں نظر نہیں آتی، حالانکہ اس کو حق کی سمجھ بھی، حق کی غیرت بھی کھا رہا ہے، لیکن وہ حق کی دعوت نہیں دے رہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صبح تہجد بھی پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو جیسے چور اٹھتے ہیں اس طرح اٹھ کے کھڑاک بھی نہ ہو چلا جاتا ہے، کہیں بیوی جاگ نہ جائے اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، کہیں بچے جاگ نہ جائیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ خود حق کی سمجھ بھی ہے، حق کی غیرت بھی ہے، لیکن حق کی دعوت نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ واقعی ایسا بھی ہے کہ ایک بندہ حق کی دعوت دیتا ہے لیکن نہ حق کی سمجھ ہے نہ حق پر غیرت ہے، لیکن حق کی دعوت دے رہا۔ آپ حیران ہوں گے یہ کیسے ہو گیا کہ حق کی دعوت تو دے رہا ہے لیکن حق کی سمجھ نہیں، حق پر غیرت نہیں۔ یہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ اسلام کتنا یتیم ہے۔ جو طبی نسخے بتائے گا یا وہ حکیم ہوگا یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوگا یا ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوگا۔ ٹی وی پہ بلائیں گے کسی کو صحت کے لیے تو یا وہ حکیم صاحب ہوں گے یا وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں گے یا وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہوں گے۔ گلی سے کسی کنٹوٹے کو، نتھو پھتو ایرے غیرے کو پکڑ کر کوئی نہیں بٹھائے گا کہ بھئی آپ طبی نسخے بتائیں، تجویز اور تشخیص کرتے پھریں۔ لیکن یہ اسلام اتنا یتیم ہے کہ ٹاک شوز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، نتھو پھتو ایرے غیرے کو بٹھا دیتے ہیں، وہ دین پہ تبصرے کرتا ہے ماشاءاللہ، وہ حق کی دعوت دیتا ہے، حق کی سمجھ نہیں ہو سو، حق پہ غیرت بھی نہیں۔ سوشل میڈیا ایسا اسکالر سے بھرا ہوا ہے، کوئی اپنی کوالیفیکیشن کے اعتبار سے کوئی پلمبر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، فلاں ہے، ٹمکانا ہے، شمکانا ہے،
لیکن اب فارغ بیٹھا ہوا ہے تو وہ دین پر کیا کہتے ہیں وہ تباہ آزمائی کر رہا ہے، اور دین کو اس نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے، اس پہ جو چھوٹی موٹی اس نے معلومات اکٹھی کی ہوئی ہیں پورا ابو حنیفہ بنا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے زوم میں اس سے بڑا کوئی امام دنیا میں نہیں، وہ بڑوں کو چیلنج کر دیتا ہے، وہ خبیث النفس یہاں تک کہتا ہے کی ہویا پھر ہم بھی نبی کے دور میں ہوتے تو صحابی ہوتے ہیں، ایک ہی ہوا پھر تو میں ویسے کہہ رہا ہوں، ایک مضمون کے انداز میں بتا رہا ہوں کہ اس کے مضمون کو دیکھیں، وہ جس انداز سے بات کر رہا ہے کہ ہم بھی نبی کے دور میں ہوتے تو صحابی ہوتے ہیں۔ تو نے گارنٹی لی ہوئی تھی تو نبی کے دور میں ہوتا صحابی ہوتا، کیا پتا تو ابو جہل کی صف میں ہوتا؟ تو شکر نہیں کرتا اس دور میں تو کم سے کم خاندانی مسلمان تو ہے، شوری مسلمان نہیں تو جناب اس دور میں ایسا بھی ہے کہ حق کی دعوت ہے لیکن حق کی سمجھ نہیں، حق پہ غیرت نہیں۔ حق کی دعوت دے رہا، حق پہ غیرت کھانی ہوتی تو وہ صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے، صحابہ پر تنقید کرتے۔ جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے وہ تو بے غیرت ہے، تو اسے حق پر غیرت کیسے آ گئی؟ وہ تو خود بے غیرت ہے۔ تو حق کی دعوت بندہ دے رہا ہے لیکن حق کی سمجھ بھی نہیں، حق پر غیرت بھی نہیں۔ لیکن ایسا بھی ہے حق کی دعوت دے رہا ہے، حق کی سمجھ ہے لیکن غیرت نہیں، دعوت بھی دے رہا، سمجھ بھی ہے مگر غیرت نہیں۔ اور یہ پہلے بات گزر چکی ہے، دعوت بھی دے رہا، سمجھ بھی ہے مگر غیرت نہیں۔ ذرا مسئلہ آ جائے، سرنڈر ہو جائے جوڑ کے نیت سے، وہ بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہے حق کی دعوت دے رہا ہے، غیرت کھا رہا ہے، سمجھ نہیں، حق کی دعوت بھی دے رہا ہے اور جناب علی حق پر غیرت بھی کھاتا ہے لیکن خود اس کو حق کا پتہ نہیں۔ یہی سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، بہت سے لوگ حق کی دعوت بھی دیتے ہیں، حق پہ غیرت بھی کھاتے ہیں لیکن خود حق کی سمجھ نہیں، الٹی چال چل رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم الٹی چال چل رہے ہیں کیونکہ بے استادے ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ ساری تشریح آپ کے سامنے، کچھ اس کے اندر تکرار بھی آ گیا، اس لیے کہ واقعی ایسی بات ہے کہ یہ جو تین حقیقتیں ہیں جو دراصل لازم و ملزوم ہیں، حق کی سمجھ آ جانا، حق کی پر غیرت کھانا، حق کی دعوت دینا، آج کے اس پرفتن دور میں تین جدا جدا حقیقتیں ہو گئیں، حالانکہ خیر القرون میں اچھے دور میں یہ تینوں حقیقتیں ایک ہی فرد میں بیک وقت پائی جاتی تھیں، آج نہیں پائی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خواتین و حضرات اس کی وجہ جاننی ہو، اس کی وجہ کو جاننا ہو تفصیل کے ساتھ، تو یہ ہماری نشست نمبر 10 ہے۔ ہم 10ویں نشست میں سوال نمبر 10 کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہماری اس سے پہلے 9 نشستیں گزر چکی ہیں۔ 9 نشستوں کے سوالات کے جو جوابات ہیں دراصل وہ اسی سوال کا جواب ہے۔ کیسی بات ہے؟ حالانکہ ہم نے پلاننگ کے تحت یہ سوال قائم نہیں کیے تھے، یہ من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے من جانب اللہ آمد ہوتی گئی ہم سوال بناتے گئے اور آپ کے سامنے رکھتے گئے، اور آج مجھے اتنی خوشی ہو رہی کہ سوال نمبر 10 پہ بیٹھا ہوں اور ایک ایسا لاجیکل آرڈر اور ایک ایسی اس پہ ترتیب قائم ہو گئی کہ 10ویں سوال میں آ کے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آج حق کی سمجھ نہیں، حق پر غیرت، حق کی سمجھ، حق پر غیرت اور حق کی دعوت، تین حقیقتیں بیک وقت ایک فرد میں کیوں نہیں پائی جا رہی؟ جواب کیا ہے بھائی؟ 9 نشستیں گزر چکی ہیں، 9 سوال گزر چکے، ان 9 سوالوں کے جو جواب ہیں، 9 سوالات اور جوابات دراصل وہ اس 10ویں سوال کا جواب ہے۔ تو آپ کہیں گے جی ہم نے تو 9 سوال سنے ہی نہیں، یا ایک سنے تو 2 سنے، تو آپ ایسا کر لیں تھوڑا سا ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر، تبیان کے اوپر بھی، بینات کے اوپر بھی یہ 9 سوالات موجود ہیں، آپ ان 9 سوالات کو ضرور سنیں، چاہے آپ عالم دین ہیں، چاہے آپ ایک عامی ہیں، چاہے ایک تبلیغی ساتھی ہیں، اختلاف اتفاق اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ آپ استفادہ ضرور کریں گے۔ ان 9 سوالات کو سن لیں، جوابات کو سن لیں۔ ان 9 سوالات کے جو جوابات ہیں وہ جوابات دراصل اس سوال کا جواب ہیں مفصلاً تفصیلاً۔ ہم آپ کی صورت کے لیے مختصر وہ سوال بھی دہرا لیتے ہیں، اس کے اندر وہ جواب بھی آ جائے گا اختصار کے ساتھ، پھر ہم کچھ اور وجوہات بھی بیان کریں گے، وہ وجوہات بھی دراصل 9 سوالات کے اندر پائے جاتے ہیں۔ وہ وجوہات جو ہم الگ سے بیان کریں گے وہ وجوہات بھی دراصل انہی 9 سوال اور ان کے جوابات میں زیادہ تر وہ وجوہات پائی جاتی ہیں، لیکن ہم الگ سے اس لیے ذکر کریں گے سہولت ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ تو دیکھیں اب پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے جو پہلا سوال قائم کیا تھا وہ کیا تھا؟
پہلا ہمارا سوال یہ تھا، یہ جو سوال جواب کی نشست ہے، کہ مختلف فرقوں کی ان منڈیوں میں حق کو کیسے تلاش کیا جائے۔ جب تلاش حق کے منہج، اس کے طریقہ کار اور اس کے پیراڈائم کا ہمیں علم ہی نہ ہو، تو ایسے میں حق کی سمجھ کیسے آئے گی، حق پر غیرت کیسے نصیب ہوگی، حق کی دعوت کیسے دیں گے؟ تو آپ پہلے سوال کو دیکھ لیں، جواب آ جائے گا، کیونکہ سوال ہمارے یہی تھا کہ آج حق کی سمجھ، حق کی دعوت اور حق پر غیرت، یہ تینوں بیک وقت ایک فرد میں جمع کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ جواب ہمارا پہلا سوال ہے اس نشست کا۔ ہم نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ مختلف فرقوں کی ان منڈیوں میں آج حق کو کیسے تلاش کیا جائے۔ جب ہمیں حق تلاش کرنے کا منہج کا پتہ نہیں، تلاش حق کے طریقہ کار کا پتہ نہیں، اس کے پیراڈائم کا پتہ نہیں، تو آپ بتائیں جس کو حق تلاش کرنے کے طریقہ کار کا پتہ نہیں تو اسے حق کی سمجھ کیسے نصیب ہوگی، حق پر غیرت کیسے نصیب ہوگی، حق کی دعوت وہ کیسے دے گا؟ یہ ہے پہلی وجہ۔ یعنی جو پہلا سوال پہلی وجہ ہے کہ جب حق کی سمجھ نہیں، حق پر غیرت نہیں اور حق کی دعوت نہیں، بھائی آج یہ تینوں چیزیں بیک وقت ایک فرد میں کیوں جمع نہیں ہیں؟ اس کی پہلی وجہ، پہلا سوال ہے، حق کی سمجھ، حق کی دعوت اور حق پر غیرت ایک ہی فرد میں اس لیے جمع نہیں کہ آج فرد کو حق کو تلاش کیسا کرنا ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے، تلاش حق کے لیے راستہ کون سا اپنانا ہے، سفر کیسے کرنا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب حق تلاش کرنے کے راستے کا ہی اسے پتہ نہیں ہے تو اسے حق کی سمجھ کیسے ہوگی، حق کی دعوت وہ کیسے دے گا، حق پر غیرت اسے کیسے نصیب ہوگی؟ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری وجہ، دوسرا سوال ہے کہ بھائی آج حق کی سمجھ، حق پر غیرت اور حق کی دعوت یہ ایک ہی فرد میں کیوں نہیں جمع؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے، دوسری وجہ دوسرا سوال ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ ہم غیر مسلم کو دین کیسے سمجھائیں؟ جب ہم غیر مسلم کو دین کی دعوت دینے سے ہی عاجز ہوں، ہمیں غیر مسلم کو دین سمجھانا ہی نہ آتا ہو، تو پھر حق کی سمجھ کے دعوے کیسے، حق پر غیرت کے دعوے کیسے، اور حق کی دعوت دینے کے دعوے کیسے، یا حق کی دعوت دینے کا جذبہ کیسا؟ تیسری وجہ کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری وجہ، تیسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال کیا ہے کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم میں دین سمجھانے کے حوالے سے کیا فرق ہے، کہ ہم ایک مسلمان کو دین سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں اور غیر مسلم کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کو جب دین سمجھانا ہو تو کیسے سمجھانا ہے، اور ایک غیر مسلم کو اسلام کی حقانیت سے آشنا کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے، آپ کو معلوم ہے تو شکر کریں، نہیں معلوم تو فکر کریں کہ آپ کو حق کی سمجھ نہیں۔ اگر آپ کو حق کی سمجھ نہیں تو حق پر غیرت کیسی، اور حق کی دعوت آپ کیسے دیں گے؟ چوتھی وجہ کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھی وجہ، چوتھا سوال ہے۔ چوتھے سوال پہ غور کریں۔ چوتھا سوال کیا تھا؟ اس پرفتن دور میں ہم نت نئے فتنوں سے خود کو کیسے محفوظ رکھیں؟ جب ہم خود کو فتنوں سے محفوظ ہی نہیں رکھ سکتے، ہمیں خود کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کا طریقے کا پتہ نہیں، تو پھر ہمیں حق کی سمجھ کیسے، حق کی دعوت کیسے، حق پر غیرت کیسے؟ پانچویں وجہ کی طرف چلتے ہیں۔ پانچویں وجہ، پانچواں سوال ہے۔ پانچواں سوال کیا ہے؟ کیا اختلافی باتیں کرنا خوبی ہے یا خامی ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اختلاف کیا ہے، اختلافی باتیں کرنا خوبی ہے یا خامی ہے؟ جب ہم نے دین کی بنیادی باتوں کو اختلافی باتوں کا عنوان دے کر بیان کرنا ہی چھوڑ دیا، سنیے، جب ہم نے دین کی بنیادی باتوں کو، بنیادی عقائد کو اختلافی باتوں کا عنوان دے کر بیان کرنا چھوڑ دیا اور بیان نہ کرنے کو خوبی سمجھ لیا، تو اب حق کی سمجھ کیسے آئے گی، حق پر غیرت کیسے پیدا ہوگی، اور حق کی دعوت ہم کیسے دیں گے؟
چھٹی وجہ چھٹا سوال ہے، چھٹی وجہ کے لیے چھٹے سوال پہ غور کریں۔ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، کیا یہ بیانیہ درست ہے؟ مزاج کی روشنی میں دیکھنا ہے، دلیل کے مزاج کی روشنی میں نہیں دیکھنا، دلیل کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ اپنا مسلک چھوڑو نہ، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہ، کیا یہ بیانیہ درست ہے؟ کیا ہم اس کی تفصیلات کا علم ہے؟ نہیں، تو پھر حق کی سمجھ کیسے ہے؟ اس نامبارک جملے نے، اس نامبارک بیانیے نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہم سے اس نامبارک بیانیے نے، اس نامبارک جملے نے حق کی سمجھ چھین لی، حق کی غیرت چھین لی، حق کی دعوت ہم سے چھین لی۔ اس بیانیہ کی آڑ لے کر ہم نے باطل کی سرکوبی کرنا چھوڑ دی، اور جب سے ہم نے اس بیانیے کی آڑ لے کر باطل کی سرکوبی چھوڑ دی، ہم زوال کا شکار ہو گئے۔ تو اب حق کی سمجھ کیسے، تو حق کی دعوت کیسے، تو حق پر غیرت کیسے؟ ساتویں وجہ سوال نمبر 7 پہ غور کیجئے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے کسی کی دل آزاری نہ ہو کی آڑ لے کر، ہم نے کسی کی دل آزاری نہ ہو کی آڑ لے کر حق کی سمجھ کے باوجود حق کی برملا دعوت دینے، حق پر غیرت کھانے اور حق کی دعوت دینے کو جب سے خیر آباد کہہ دیا، اس وقت سے ہم کہیں کے نہ رہے۔ جب ہم نے کسی کی دل آزاری نہ ہو کی آڑ لے کر حق کی سمجھ کے باوجود حق کی برملا دعوت دینے کو خیر آباد کہہ دیا، حق کی دعوت دینے کو خیر آباد کہہ دیا، تو اب ہم سماج سے کیسے امید لگائیں کہ اس کو حق کی سمجھ آئے گی، حق پر غیرت نصیب ہوگی، وہ حق کی دعوت دے گا؟ 8ویں وجہ کے طور پر سوال نمبر 8 پہ غور کیجئے کہ کیا ہمیں حق کو برحق طریقے سے پہنچانے کے مطلب کا پتہ ہے؟ حق کو برحق طریقے سے پہنچانا، کیا اس کے ہمیں مطلب کا پتہ ہے؟ کیا ہم نے حق کو برحق طریقے سے پہنچانے کے سلسلے میں ترکیب نبوی کا خیال رکھا، ترتیب نبوی کا بھی خیال رکھا، تبلیغ نبوی کا بھی خیال رکھا؟ ہم نے تو ادھورے سچ کو، ادھورا دین بیان کرنے کو حکمت سمجھ لیا، مصلحت سمجھ لیا، اور پورے دین کو سمجھانے کی ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہو گئے۔ جب پورے دین کو سمجھانے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے تو اب پورے حق کی سمجھ کیسے آئے گی، اس پر حق کی غیرت نصیب کیسے ہوگی، حق کی دعوت کیسے دیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ 9ویں وجہ کے طور پر سوال نمبر 9 کو سامنے رکھ لیں کہ کیا ہمیں حق کو برحق طریقے سے پہنچانے کی شرائط کا علم ہے؟ ہمارے پاس اول تو علم نہیں، علم ہے تو یقین کی گہرائی نصیب نہیں، یقین ہے تو عمل نہیں، عمل ہے تو اخلاص نہیں، اخلاص ہے تو اخلاق نہیں، اخلاق ہیں تو معاملات ہمارے درست نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو پھر حق کی سمجھ، حق کی دعوت، حق پر غیرت، اس کے اندر کیا قوت رہ جاتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ 9 سوالات دراصل 9 وجوہات ہیں جو ہمیں اس دکھتے سلگتے سوال کا جواب فراہم کرتی ہیں کہ آخر ہمیں بیک وقت حق کی سمجھ، حق پر غیرت اور حق کی دعوت نصیب کیوں نہیں، جو دراصل ایک ہی نعمت ہے۔ اس ایک نعمت کے 3 رخ ہیں، لیکن آج کے دور میں یہ 3 جدا جدا حقیقتیں بن چکی ہیں۔ یہ 9 سوالات دراصل 9 وجوہات ہیں جو ہمارے سوال کا جواب دیتی ہیں کہ آج ہمیں حق کی سمجھ نہیں، حق کی سمجھ، حق کی دعوت اور حق پہ غیرت، یہ 3 نعمتیں بیک وقت آج ہمارے سماج کے فرد میں موجود کیوں نہیں۔ یہ 9 سوالات جو پیچھے گزر چکے ہیں، جس کا اختصار کے ساتھ ہم نے ذکر کر دیے، یہ 9 سوالات دراصل اس 10ویں سوال کے جواب کو فراہم کرتے ہیں۔ 9 سوالات اور ان کے جوابات دراصل 10ویں سوال کے جواب کو فراہم کرتے ہیں۔
کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ دراصل یہ وجوہات بھی ان 9 سوالات اور جوابات کے اندر آپ کو مل جائیں گے، لیکن الگ سے تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات وہ سوال کے جواب دیکھتے ہوئے پورا لوگ سن نہیں لیتے ہیں یا انہیں پوری طرح سمجھ نہیں آتی، تو ہم نے الگ سی کوئی 15-16 وجوہات بھی آپ کے لیے سامنے رکھ دی ہیں۔ 16 ابھی رکھیں گے، 9 پہلے رکھ دی، کل 25 وجوہات ہو جائیں گی۔ اور ان وجوہات سامنے رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کرے ہمیں حق کی سمجھ نصیب ہو، حق کی دعوت، ہمیں حق کی غیرت نصیب ہو، حق کی دعوت دینا آ جائے، جو رکاوٹیں ہیں یہ دور ہو جائیں۔ جب بندہ وجوہات کو تلاش کر لیتا ہے، بیماری کی وجوہات کو تلاش کر لیتا ہے، تو بیماری کو ختم کرنے کا اس کو ڈھنگ بھی آ جاتا ہے۔ تو چلیں وَلَقَدْ